نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ میں نے ابھی آیت نمبر 50 سورہ قصص کی پڑھی کہ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے نبی، تم ان سے کہو کہ تم اللہ کے پاس سے ان سے بہتر اللہ کے پاس سے ان سے بہتر کتاب لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا، ہم تو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ لیں یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا سے ان کو محبت ہے، آپ کا کام بس حق پہنچا دینا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے برے نتائج سے وہ بچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جواب دیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہدایت کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن سے بھی بہتر کوئی ہدایت کی کتاب موجود ہے تو اسے چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ لاؤ، سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب اس لیے بتایا کہ وہ تورات اور قرآن کو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، دونوں کو جادو کہتے تھے، اور جادو ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے بہتر قسم کا جادو بھی لایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کتابیں جادو ہیں تو تم ان سے بہتر چیز کیوں پیش نہیں کرتے؟ ان کی ان باتوں اور اعتراضات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ قطعاً ہدایت کے طالب نہیں ہیں، بلکہ صرف ایسی کتاب کی پیروی کر سکتے ہیں جو ان کی مشرکانہ مذہب اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ گویا یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیرو اور پرستار ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتایا کہ ان کو اگر چیلنج بھی دے دیا جائے نا کہ اس سے بہتر کتاب لائیں، وہ لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جن لوگوں نے کوئی چیز عمل یا کرنی نا تو اسی میں سے مین منیخے نکالتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا وہ کریکٹر تھا کہ اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیں یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 51، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّلْنَا، وصل ہوتا ہے جیسے وصل ہوتا ہے پے در پہ، اور یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کھول کر بیان کیا، پے در پہ بھیجنا، لگاتار بھیجنا۔ وصلنا، ہم نے بھیجے، لہم، ان کے لیے، القول، قول، کلام، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم پے در پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔ اب اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جتنے بھی نبی ان کے پاس مبعوث ہوئے ان سب کی تعلیمات ان تک پہنچتی بھی رہیں، یعنی کہ پے در پہ تعلیمات پہنچتی بھی رہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا لگاتار انہیں ہدایات کی آیات پہنچتی رہیں، جن کا مقصد یہی تھا کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ اگر وہ واقعی ہدایت کے طالب ہوتے تو کب کے یہ ہدایت کو قبول کر چکے ہوتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ میں مسلسل، وصلنا، میں اپنا وحی، اپنا کلام، ان کے لیے نصیحت، ان کے لیے ان کی فلاح کی باتیں میں ان کو مسلسل ان کے پاس پہنچاتا رہا ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب آیت نمبر 51 سے 55 تک جو مضمون ہے، چلیں اب یہ پڑھتے ہیں تھوڑی سی پھر ہمیں کلیئر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 52، الذین، وہ لوگ کے، آتیناہم الکتاب، ان کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے کتاب دی، من قبل ہی، اس سے پہلے،
ہم وہ بھی ساتھ اس کے یؤمنون ایمان لاتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے. یہ 53 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى، اور جب یتلا تلاوت سے، جب وہ پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا بے شک، کننا ہم، من تھے، قبل ہی اس سے پہلے ہی، مسلمین مسلمان، فرما بردار. اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور ہم اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں، پہلے ہی ہم فرما بردار ہیں. اب جتنی پیچھے ہم نے آیات پڑھی ان میں مشرکوں کا حال یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کرنے کے باوجود نہ وہ تورات پہ ایمان لاتے تھے اور نہ قرآن پہ. اور وجہ اس کی کیا ہوتی تھی؟ وجہ صرف یہ ہوتی تھی ان کی پریجڈس، ان کی خواہش نفس کی پیروی، تعصب. اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے عادات اور خصائل ان کے بالکل برعکس تھے. یعنی کہ ایک وہ کریکٹر تھا جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا تھا. اب یہ وہ کریکٹر ہے جو اپنے خواہش نفس کی کسی وقت بھی پیروی نہیں کرتے، یعنی کہ ٹوٹل اپوزٹ ہے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہتے ہیں. تورات نازل ہوئی تو اس پر ایمان لائے، جب قرآن نازل ہوا تو اس پر ایمان لائے. اس لیے تورات اور قرآن کی بنیادی تعلیمات آپس میں ملتی جلتی ہیں. اور جن لوگوں کے اندر تعصب نہ ہو اور ان کے اندر کوئی ذاتی اور وجوہات نہ ہو حق کو قبول کرنے کے لیے، تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، پھر اس پہ ایمان لے آتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہی رہے، کیونکہ اسلام تو دل اور جان سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے، اور وہ ان میں پہلے موجود تھی. قرآن میں اس حقیقت کو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام یعنی کہ دل و جان سے اللہ کی فرما برداری ہے. اب مسئلہ یہ رہا کہ کس دین کو اس کے پیغمبر کے نام سے منسوب کرنے کا، جیسے یہودیت، نصرانیت، محمدیت وغیرہ. تو یہ زمانہ بعد کی ایجادات ہیں جو لوگوں نے خود رکھ لی، اللہ نے نہیں رکھا. ہر نبی پہ ایمان لانے والے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا. اور ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا بھی ہے کہ ہم تمام مسلمان جتنے نبی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری ہیں، جو فرشتے اتارے ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جاتا ہے. لیکن قابل عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قابل عمل یہ قرآن مجید ہے جس میں رہتی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی ہوئی ہے. 54 اولائکا یہی لوگ ہیں، یعطونا دیے جائیں گے، اجرہم اپنا اجر، مرتینی دگنا، بما بوجہ اس کے، صبرو جو انہوں نے صبر کیا، وہ یدرعون در یہ ہے کہ دراکا کہ وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی بھلائی کے ساتھ، سیئات برائی کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق نہ ہم نے، ہم دیا ان کو، تو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون نفق سے ہے وہ خرچ کرتے ہیں. 54 میں ہے کہ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن اور تورات کی تعلیمات ملتی ہیں، لیکن ایکچولی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ رہتی دنیا تک اللہ کے قرآن میں کوئی لفظ کی بھی ہیرا پھیری ہو نہیں سکتی. لیکن تورات، انجیل وغیرہ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی تو کتابیں تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے ان میں اپنے پسند کے فتوے، کچھ چیزوں کو ایڈ کر دیا، کچھ چیزوں کو سبٹریکٹ کر دیا. تو آیت نمبر 54 میں یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کو دوہرا اجر ہے، یعنی کہ جو پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت پہ، تورات پہ ایمان لایا،
اور پھر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قرآن پہ ایمان لایا تو اس کو دوہرا اجر ہوگا۔ ثابت قدمی سے مراد ایک تو وہ استقلال ہے جو قبول حق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی فرما برداری کا جو مستقل جذبہ موجود تھا، اس نے اس نبی پہ ایمان لانے کی ترغیب دی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مذہب تبدیل کرنے اور پھر یہ کسی دین کو ابتدائے قبول کرتے وقت ان مسلمانوں کو جو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا پڑا، اور انہوں نے ان مشکلات کو جس صبر اور استقامت اور استقلال کے ساتھ برداشت کیا، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک پہلے نبی کی کتاب پہ لانے کا اور دوسرے نبی کا اور اس کی کتاب پہ لانے کا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے آدمیوں کا ذکر کیا جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو یہودی یا نصرانی ہے، جو پہلے اپنے پیغمبروں پہ ایمان رکھتا تھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے۔ اب یہاں پہ جو یدرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، درا کے معنی ہوتے رفع دفع کرنا، دور کرنا، پرے ہٹانا۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کے بھی 2 مطلب ہے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص ان سے برا سلوک کرے یا نقصان پہنچائے تو اس کا جواب برائی یا نقصان سے نہیں دیتے بلکہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو بعد میں نیک اعمال کر کے اس برائی کے اثر کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ ہمارا بھی عمل کا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم نے اس کو اچھائی کے ساتھ جواب دینا ہے، یا ہمارے پاس خدا نہ خواستہ کو برائیاں ہو گئی ہیں تو ہم زیادہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگا کے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھا کے اپنی اور توبہ کا اللہ سے خواست کار ہو کے اپنی نیکیوں کی دوڑ میں شامل ہو کے اپنے گناہوں کو اپنا اللہ تعالیٰ سے معاف بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اس 54 آیت میں سبق ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یدرعون بالحسناتی حسنات السیئاتی، یعنی کہ وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس سے مراد ہمیشہ طیب اور پاکیزہ رزق ہوتا ہے، کیونکہ حرام کی کمائی سے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور خرچ کرنے سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور بخل سے کام نہیں لیتے، اور بلکہ اپنے اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ویلفیئر کا اور سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ انفاق کی بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنس اور جو ہے دی جا رہی ہے کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، لوگوں پہ خرچ بھی کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 55، وَإِذَا، اور جب سمعوا، سماعت سے، جب وہ سنتے ہیں لغو کو، بےہودہ بات کو، اعرضوا، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، عنہ، اس سے، وقالوا، اور کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، سلام، سلام، علیکم، تم پر، لا، نہیں، تبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔ اب یہ بڑا زبردست، اس میں بھی عملی پوائنٹ ہے۔ اب یہاں پہ میں نے بتایا نا، پہلے کریکٹرسٹکس وہ تھی کہ جو صرف اپنی خواہش نفس کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دوسرا کریکٹر آیا جو بالکل وہ بات کرتا تھا جو قرآن اور حدیث میں، یا جو اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز بتائی ہے۔ تو اس میں یہاں پہ جو پہلا پوائنٹ ہم نے ابھی پڑھا کہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے تھے، اور رزق حلال سے سب پہ خرچ کرتے تھے، جائز کاموں میں خرچ کرتے تھے، رفع اعمال کے کام کرتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کی یہاں پہ ایک تیسری صفت بتائی گئی کہ وہ لغو کاموں، یہ بےہودہ باتوں میں نہ صرف یہ کہ شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کاموں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ اور اگر یعنی کہ
बेहुदा काम। अब लहवल हदीस या लग काम वो काम होते हैं जो आपके टाइम का बहुत ज्यादा हिस्सा ले जाते हैं। जैसे मैंने शायद अपनी कुरान क्लास में एक शेयर किया था कि नेटफ्लिक्स की कीमत ये नहीं है कि आप 450 रुपए या 3000 या 2000 महीना उसका ऊपर 1500 रुपए खर्च कर रहे हैं। ये आपका जिंदगी, आप अपना टाइम बेसिकली खर्च कर रहे हैं। और शायद अगर आप लोगों ने गौर से मैसेज पढ़ा तो उसमें मैंने लिखा था कि जो चीज फ्री मिलती है ना, तो वो ये नहीं होता कि बड़ी वेरी गुड, यहाँ पे हमें बहुत इसमें रुखसतें मिल रही हैं, बड़े हमें इसमें से प्राइजेस मिल रहे हैं। उसमें प्रोडक्ट इंसान खुद होता है। तो यहाँ पे 30 मुसलमानों की जो सिफ्त बयान की जा रही है, वो लव कामों में, बेहुदा कामों में अपना वक्त नहीं जाया करते थे, बल्कि इन कामों से दूर हट जाते थे। और खुदा ना खास्ता अगर उनका बहुत, जैसे आजकल की दुनिया में वाकई बड़ा मुश्किल है इन कामों के ऊपर से, इनके ऊपर इनको इग्नोर करना। अगर आपको ऐसी मजलिसों में, ऐसी जगहों पे या ऐसे लोगों से आपका साबका पड़ जाए तो एराज करते थे, उन्हें सलाम कह के गुजर जाते थे, इन्हीं के ऐसे कामों से बेजारी का इजहार करते थे। सीरत के कई किताबों में ये वाकया है कि हिजरत हबशा के बाद जब हबशा के लोग इस्लाम और उसकी दावत से मुतारफ हुए, तो वहां से 20 आदमी जो ईसाई थे इस घर से मक्का आए कि जरा रिसर्च तो करें कि पैगंबर इस्लाम शख्स कैसा है। जब वो लोग आपसे मिले और गुफ्तगू शुरू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया, जिससे वो इस कदर मुतासर हुए कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और बड़े पुरजोर तरीके पे आपकी तस्दीक और तायद की। और जब इस्लाम कबूल करके हबशा जाने लगे तो अबू जहल और उनके साथियों ने उन पे आवाजें कसी, लो देखो अहमकों का काफिला, आज तक किसी ने नहीं देखा। जो एक शख्स की तहकीक करने के लिए आए थे, अब इसके गुलाम बन के अपना दीन छोड़ के जा रहे हैं। ये उन्होंने उनको, जिसको कहते हैं ना, उनको मजाक उड़ाया उनका। और उन्होंने जवाब में क्या कहा, जो हबशा के मुसलमान 9 मुस्लिम लोग हुए थे, कि हमारी तरफ से तुम पर सलाम है, हम तुम्हारी जहालत का जवाब जहालत से नहीं देना चाहते। हम में और तुम में जो जिस हाल में है वही कुछ उसी का हिस्सा है। हमने अपने आप को भला चाहने में कोई कोताही नहीं की। और फिर उसके मुतालिक ये आयात जो थी वो नाजल हुई थी। तो आप ये देखें कि अगर आपको लगता है कि एक शख्स है जिसे तवक्को ना हो कि वो हदायत कबूल ही नहीं करेगा, बल्कि आपको लगता है कि जब आप उसको एक अच्छी बात बताते हैं वो उल्टा आपके गले पड़ जाता है, उल्टा आपको कंडेम करने लग जाता है, उल्टा आपको क्रिटिसाइज करने लग जाता है, और ऐसे ही शख्स के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि अपना स्टेमिना, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। इस ऐसे शख्स को समझाने से बेहतर है इसको इग्नोर करो, इसे किनारा करना ही बेहतर है। तो यहाँ इस आयत में भी बहुत ज्यादा सबक हैं समझने की। पहली तो बात ये है, एज अ मुस्लिम यहाँ पे जो हमें यहाँ पे हुक्म दिए जा रहे हैं करने वाली बात, बुराई को भलाई से टालना। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही करेंगे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इंशाअल्लाह ताला वो भी करेंगे। फिर कोई लग बात हो जाए, कोई बेहुदा बात हो जाए, तो हमने उसको इग्नोर करना है, हमने उसके पास भी नहीं आना। अब ये जो आयत नंबर 51 से 55 थी, इससे मुराद यहूदी और ईसाई थे जिनको तौरात और अंजील दी गई थी और इस कुरान कुरान पर ईमान लाए हैं। और अब ये वो ग्रुप था जो इंसाफ पसंद और हक परस्त लोग थे, जो तौरात और अंजील की बुशारतों की बिना पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान लाए। और ये इशारा इसी वाकये की तरफ किया जा रहा है जो हिजरत हबशा के बाद पेश आया। और सैयद मदूदी जो है तफहीमुल कुरान में भी सीरत इब्ने हिशाम के हवाले से लिखते हैं कि हिजरत हबशा के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और दावत की खबरें मुल्क के हब्श में फैली, तो वहां से 20 के करीब ईसाइयों का एक वफ्द, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तहकीक के लिए मक्के मौज में आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद हराम में उन्होंने उनसे मुलाकात की। और कुरैश के लोगों को जब ये पता चला तो और वफद के लोगों ने हजूर से कुछ सवाल भी किए जिनका आपने जवाब भी दिया। फिर आपने उनको इस्लाम की दावत दी, कुरान के आयात उनके सामने पढ़ी और वो ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए
اور اس کلام میں اللہ ہونے کی ان کی تصدیق ان کو ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. اور جب محفل برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھی ان کو راستے میں جا لیا اور سخت ملامت کی. یہ ایسے ہی ہے, میں کیوں اس چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آج ہماری کوئی پیاری بہن کوئی اسلام کی کسی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ دوپٹہ اچھا لینے لگ جاتی ہے, یا وہ کوئی کنسرٹس یا کوئی ایسے کام جہاں لف کام کیا جا رہا ہے, اللہ کی نافرمانی والی باتیں کی جا رہی ہیں, اس سے وہ کنارہ کش ہوتی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں, واہ جی واہ ملانی ہو گئی, لو جی بی بی یہ لگتا ہے وہ فرحت ہاشمی کی اسٹوڈنٹ ہو گئی ہیں, ان کو قرآن کی کلاسز میں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا, اچھی بلی ٹھیک ٹھاک نارمل انسان تھی, یہ دیکھو اس نے کیا اپنے آپ کی شکل بگاڑ لی, یہ اپنے اوپر ابایا پہن لیا, یہ اسکارف پہن لیا, یہ دیکھو اتنی خوبصورت اتنی خوبصورتی کو اس نے چھپا لیا. تو لوگ اس طرح آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں جب آپ اچھے راستے پہ ہوتے ہیں, صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ لوگ جب وہ مسلمان ہو گئے حبشہ کے, تو وہ جو لوگ تھے ابو جہل, وہ مذاق اڑانے لگ گئے, وہ ان کو چھیڑنے لگ گئے کہ دیکھو جی یہ تو آئے تھے اس شخص کی تحقیق کرنے اور ابھی بیٹھے ہی تھے ساتھ ہی, دیکھو فوراً اپنا دین چھوڑ کر ایمان لے آئے, تو ان سے زیادہ احمق کون ہوگا, ہماری تو نظر میں ایسا کوئی نہیں گزرا. تو اس پر حبشہ کے لوگوں نے بجائے یہ کہ ان کا منہ توڑ کا جواب دیتے, انہوں نے کہا سلام تم کو, ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے, ہم تمہارے طریقے پہ نہیں چل سکتے, تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو, ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کریں گے. تو فرمایا گیا جیسے بھی اس آیت نمبر 51 کے شروع میں آیا تھا, ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا, ایک انجیل پر ایمان لانے کا اور دوسرا قرآن پہ ایمان لانے کا. اور ایک اور چیز, ہمیں جو چیز اس میں سے اور پوائنٹ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی انرجیز ویسٹ نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں. جو آپ کسی کمیونٹی سے بات کریں نا, جو شیعہ کمیونٹی ہے یا کوئی اور کمیونٹی ہے, ان کو بچپن سے ان کے عقائد ٹھونس ٹھونس کے ان کے دل و دماغوں میں بھرے ہوتے ہیں, اور ہمارے مسلمان سوری ٹو سے صرف بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں. اور آج ہم جو کوشش کریں, میں اور آپ, ہم کانشیس مسلمان ہونے کی کوشش کریں کہ شعوری طور پہ مسلمان ہو, اللہ کی کتاب اللہ کی باتوں کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں. تو یہاں پہ اس کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے جسے آپ بحث کر رہے ہیں, وہ بڑی بڑی آپ کو بتا رہا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم وہ آپ کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے, آپ کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے. ہاں بتاؤ اللہ کی کرسی کہاں کبھی دیکھی ہے, ہاتھ دیکھا ہے, کون مر کے اٹھ کر آیا ہے, کوئی ایسی باتیں آپ کو کر دیتا ہے کہ انسان مسلمان اچھا والا انسان وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کو آپ کو لگتا ہے کہ حق بات آپ سنائیں گے, یہ دنیا میں بات کر رہی ہوں میں, تو آپ وہ نہیں سمجھیں گے, تو پھر آپ ان کو اگنور کریں, شن نہیں کرنا, نفرت نہیں کرنی, ان کے لیے اور اپنے لیے دعا ہدایت کی مانگتے رہنا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا, جیسے ایک آپ پارٹی میں جاتے ہیں, تو جیسے آج کل ٹرینڈ ہے, بچے بچیاں دوپٹے لیتے ہی نہیں ہیں, اب اس نے کوئی ماڈرن سا ڈریس پہنا ہوا ہے, اب ایک خاتون جنہوں نے بڑا اچھا دوپٹہ لیا ہوا ہے, اب وہ ناک منہ سکیڑ کر بیٹھ گئی ہیں اور اس کے اوپر بڑے غصے سے دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تمہارے تو چڑیلے تمہیں پکڑیں گی, تم نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا, تمہارے تو بازو نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں, تمہیں تو جہنم میں گھسیڑا جائے گا, تمہیں یوں کیا جائے گا. یہ ایک ہمارا بڑا, ہم لوگ ایکچولی اپنے مذہب سے چڑ دلوا دیتے ہیں, ہم اپنے اخلاق سے اس کو کیوں نہیں اپنی طرف موٹیویٹ کریں کہ اگر وہ بازو پہن لیں گی تو زیادہ خوبصورت رکھیں گی, سر ڈھک لیں گی تو چہروں کے فیچر زیادہ پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے. جو جس طرح سے جو بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو آپ موٹیویٹ کریں, بجائے آپ اس کو ڈراوے اور دھمکاوے دے کے. اور جہاں پہ لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے, شن نہیں کرنا, نفرت نہیں کرنی. مسلمان وہ بھی ہے, بس دعا کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اب ہدایت کا یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے, کئی میننگز میں استعمال ہوا ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ کسی کافر کے قلب اور دماغ میں ایسی تبدیلی آ جائے, وہ ہدایت یا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اور یہ کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. سید بن مسیب کے والد مسیب بن حزن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے. وہاں دیکھا ابو جہل اور عبداللہ بن امی
پہلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن ابی کون تھے؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا بھی سردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو کالڈ مسلم تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا چچا جان اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل پیش کر سکوں گا. تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، یعنی کہ اپنے والد کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب نے آخری بات کی وہ یہ تھی کہ میں عبداللہ کے دین پر مرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کیا. اب یہ ہم بات کر رہے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے اور وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور آپ ان کو تلقین کر رہے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. لیکن اس وقت جو ان کے اس وقت کے جو دوست یا اس وقت کے جو لوگ تھے ابو جہل اور یہ جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا کہ بھائی تم کیا اپنے دادا اپنے ابو کے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ تو تب انہوں نے ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک اسے منع نہ کیا جاؤں، کیونکہ آپ کے چچا تھے. اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ابو طالب نے ہی سپورٹ کیا تھا، ان کے چچا نے ہی سپورٹ کیا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ما کانا لی نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرقین. اور کہتے ہیں یہ ابو طالب کے بارے میں تھی کہ یہ جو ہدایت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ دینے والے. 66 آیت ہے، اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. انا کا بے شک تو لا تہدی نہیں ہدایت کر سکتا من احببتا، من جس کو تو احببتا حبیب جس کو تو دوست رکھتا ہے، حب رکھتا ہے، احباب سے ہے. ولیکن اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے. وہ ہوا اور وہ اعلم بالمحتدین وہ خوب جاننے والا ہے محتد کو، ہدایت پانے والے کو. باماورا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. ہدایت دینا نبی کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور نبی کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو یہاں پہ جب وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے تو یہ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انا کا لتہدی، یہ جو آیت نمبر 56 پڑھی. تو ترمذی کی روایت کے مطابق ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ موت کی گھبراہٹ سے اسے کلمہ کہلوا دیا جائے، کہلوا دیا ہے تو بھتیجے میں یہ کلمہ کہہ کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اب رہا ابو طالب کا آخری انجام، جس نے مکی دور میں اپنے آخری دم تک آپ کی اور ہر مشکل وقت آپ کا ساتھ دیا. حضرت عباس بن مطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کی خاطر سب کی ناراضگی مول لے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شاید ان کو میری سفارش سے فائدہ پہنچے اور وہ ہلکی آگ میں رکھے جائیں جو ان کے ٹخنوں تک ہو اور ان کا بھیجا پکتا رہے. یہ مسلم کی روایت ہے، اوتھینٹک احادیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ آگ کے 2 جوتیاں پہنے ہوگا جن سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا. یہ مسلم کی روایت ہے. اس سے آپ کو اندازہ لگاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا، میرے ساتھ سارے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ ہم امانتاً اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حالت نزا کے وقت آخری وقت اللہ تعالیٰ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ یہ امانت ہمیں لوٹا دیجیے گا تاکہ
ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ میری بہنیں جتنی اور جتنی نہیں بھی آ سکیاں، جو بھی کلاس میں میری تمام امت کے لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ کو ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آخری وقت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دیجیے گا، ہمارا خاتمہ بالخیر کیجیے گا، ایمان پہ خاتمہ کیجیے گا۔ اللہ مسلمان، پریکٹسنگ مسلمان، اللہ تعالیٰ ایسا مسلمان جب ہم فوت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک کلمہ پڑھنے سے اور ایک کلمہ نہ پڑھنے کا کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا میننگ جو یہاں پہ لیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ایک تو ہدایت کا ہمیں سمجھ آیا آیت نمبر 55 میں، کہ ہدایت کیا تھی؟ ہدایت یہ تھی، ہدایت 56 ہے، تو اس میں آیت 56 میں یہ آتا ہے ہدایت کا، یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کی منزل مقصود تک رہنمائی کی جائے۔ ان میننگز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بلکہ علماء اکرام بھی ہدایت کی راہ بتا سکتے ہیں، اور پیغمبروں کی تو ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ایک اور جیسے ہے نا کہ وَإِنَّكَ لِتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے ہدا، ہدایت، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو جنت کی طرف گامزن ہو، وہ راستہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو ایکچولی اہدنا کا اگر لفظ کی اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں نا، تو اہدنا کا جو لفظ ہے نا، عرب میں پہلے آپ کو پتا ہے ڈیزرٹس ہوتے تھے اور وہاں پہ سینڈ ڈیونز ہوتی تھی، اور وہاں پہ ایک صحرا کو کراس کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ تو وہاں کے جب عرب لوگ، کیونکہ وہ تجارت کے لیے جب ایک اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تو انہیں صحرا ضرور ڈیفینیٹلی آتا تھا، تو اس کو جب کراس کرتے تھے تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے اہدرا، اہدا، کہ راستہ دکھا۔ اور وہ عہدہ جو تھا وہ اس میں دو چیزیں آ جاتی تھی، ایک تو راستہ بھی دکھا اور ہمارا سروائیول موڈ بھی ہو، یعنی کہ ہمیں راستہ بھی مل جائے اور ہم زندہ بھی بچ جائیں، یعنی کہ اتنا مشکل تھا صحرا کو کراس کرنا۔ یہ میں پہلے وقتوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو یہ عہدنا کا کنسپٹ عرب کے اندر پہلے ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں حکمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ایک تو راستہ جس پہ ہمارا سروائیول بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ بھی راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ یا اللہ جو آج ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، جو آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں شامل کر دے۔ یہ جو ہم نے 3 آخری باتیں جو پڑھی، بہت کچھ اور بھی تھیں لیکن یہ جو 3 تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم برائی کو بھلائی سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے بندوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ خرچ کر سکے، لغو سے اعراض کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو لغو ہے یہ ہمارا بہت ٹائم لے جاتا ہے، خام خواہ کا ٹائم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سوپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ڈرامے کے 300 700 ایپیسوڈز چل رہی ہیں، پاگلوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں۔ اس کا ویسے میں نے حل دیکھا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرے میں بھی کچھ دیکھنا شروع ہوتی ہوں تو شاید ایک کہانی میں ایک بندہ کھو جاتا ہے۔ اس کا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہی نا تو آپ جب ایک ڈرامہ دیکھیں گے نہیں تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لغو میں انوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لغویات سے محفوظ کرے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔